بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 اپریل 2025 ہے۔ میری صحت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، میں نے کوشش کیا کہ میں سجدے کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گا۔ آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ تو دوستو، میں سبجیکٹ لیا ہوں کہ یہ سجدے کے بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے، بزرگان دین کا سجدہ یا اولیاء اللہوں کی مزاروں پر جا کر کے چومنا کوئی کہتا ہے، کوئی سجدہ کو کہتا ہے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر کافی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ اور ایک تعظیمی سجدہ۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کرنے لگا تو اس نے کہا کہ جب میں حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، اس لیے تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو فرشتوں اور ابلیس، فرشتوں نے تو پورا حکم مانا، مگر جنوں کا سردار ابلیس انکار کیا۔ قرآن میں آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم میں جب روح پھونک دی جائے تب تم سب سجدے میں گر جانا۔ سب نے اس حکم کا پالن کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ کافر ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیوں سجدہ کرایا حضرت آدم کا جب تخلیق ہوئی۔ اللہ نے اپنا نائب بنایا تھا حضرت آدم کو، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جو 3 مخلوق تھی عرش پر، جو فرشتے تھے، جن تھے اور انسان تھا، تو یہ تینوں میں انسان کو اپنا جانشین اللہ نے بنایا، نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ تو اس کی تعظیم کے لیے کہا جنوں سے، کہا تو گیا فرشتوں کے بھی، فرشتوں نے تو مان لیا، جنوں نے نہیں مانا، ان کے سردار نے، ابلیس نے۔ تو میرے دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اللہ نے خود کرایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسی طرح قرآن میں نے دیکھا سورہ یوسف میں، جب یوسف کے بھائیوں نے جو کچھ ظلم کیا، آپ لوگ سارا واقعہ یوسف علیہ السلام کا جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، کیسے کیسے بیچارے وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پھر ملن ہوا ان کے ماں باپ اور ان کے بھائیوں کا، تو سارے کے سارے جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈھکیل کر کے مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، سب سجدے میں گر گئے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، میں کوئی تفسیر نہیں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے دور میں جب وہاں پر جادوگر آئے اور ان کے بیچ مقابلہ ہوا، اب مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، تو وہ جادوگر جو تھے وہ سب سجدے میں گر گئے۔ اس کا مطلب تمام پچھلی شریعتوں میں، یہ شریعتیں الگ الگ دور میں ہیں، تمام شریعتوں میں
سجدہ جائز تھا. اور جب کوئی چیز قرآن میں ایک بار جائز نظر آ جائے تو جائز کو ناجائز کہنا کہ سرے صاحب اولیاء اللہوں کو لوگ جا کے پیر چومتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں. ماں باپ کا کچھ لوگوں میں قبیلوں میں لوگ پیر چومنا سجدہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ قرآن کے اندر ہے. جب کوئی چیز قرآن میں ایک بار آ گئی اس کا رد قرآن ہی سے کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی یہ جسارت کرتا ہے کہ قرآن کے آئے ہوئے لا کو کسی اور چیز سے رد کر دے اس قانون کو، سپریم کورٹ کا قانون کبھی بھی ہائی کورٹ کے رولنگ سے نہیں ٹوٹ سکتا. تو میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ سجدہ کل بھی جائز تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا. یہ آج بھی یہ سجدہ ویسے ہی جائز ہے. چونکہ 150 برس کے اندر بہت سے چینجز ہوئے، ہمارے عالموں پر بھی وہابی اثرات بڑھ گئے، ڈر گئے یا کہیں جھک گئے. میں لالچی نہیں کہہ سکتا لیکن کہیں ضرور چوک گئے. اب جب تک قرآن سے کوئی آیت نہیں ملتی ہے جو اس سجدے کو رد کرے تب تک قرآن کا یہ سجدہ جائز اور واجب رہے گا، اور قیامت تک یہ سجدے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور ماں باپ کو ہوتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.